Public News Headlines is brought to you by جو دے ملائم جلد اور مہکتا احساس دیر تک نیا لکس۔ پاک بھارت وزرائے خارجہ ملاقات منسوخ، وزیر اعظم عمران خان کا بھارت کے منفی جواب پر مایوسی کا اظہار، ٹویٹ کیا بھارت کو امن مذاکرات کی دعوت دی مگر چھوٹے لوگ بڑے عہدوں پر پہنچ بھی جائیں تو ان کی سوچ چھوٹی ہی رہتی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا جس طریقے سے ہندوستان نے ہمارے ایک خیر سگالی کے جیسچر کو اپناتے ہوئے پھر اسے انکاری ہو گئے۔ پاکستان کا جذبہ خیر سگالی بھارت کے پیچھے ہٹنے سے افسوس ہوا، بھارت نے سفارتی آداب کو روندا جس کی مثال نہیں ملتی۔ شاہ محمود قریشی کی دوحہ میں غیر رسمی گفتگو، اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک چلے گئے۔ گیس کے بعد تیل مہنگا کرنے کی تیاریاں، 1 اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان۔ حکومت نے پیٹرول 6 روپے 3 پیسے، ڈیزل 8 روپے 10 پیسے، مٹی کا تیل 10 روپے لیٹر تک مہنگا کرنے کے لیے پرتول لیے۔ چیف جسٹس کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چترال کا دورہ، 3 ماہ میں ادویات کی کمی پوری کرنے کا حکم۔ میاں ثاقب نثار سیشنز کورٹ بھی گئے، بار کے نمائندوں سے خطاب، کہا ہمیں پاکستانیت اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، دیانتداری کا آغاز خود سے کرنا ہوگا۔ این آر او کیس میں آصف زرداری کا اثاثوں کی تفصیلات دینے سے انکار، سابق صدر کی نظر ثانی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ نے پینما ریفرنسز کی منتقلی کے خلاف نیب کی اپیل بھی منظور کر لی، 3 رکنی بینچ 25 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ ایف آئی اے کی ہدایت پر اومنی گروپ کے 19 اداروں کے بینک اکاؤنٹس منجمد، 33 کروڑ سے زائد رقم بلاک ہونے پر اومنی گروپ مالی بحران کا شکار، اکاؤنٹس کھلوانے کے لیے عدالت سے رجوع، ایف آئی اے کے تفتیشی افسر سے بھی جواب طلب۔ ایون فیلڈ ریفرنس، شریف فیملی کیسے رہا ہو گئی، کیس میں کیا خامیاں تھیں، چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے 24 ستمبر کو اہم اجلاس بلا لیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ اڈیالہ جیل میں فوٹو سیشن کا پہلا ری ایکشن، حنیف عباسی اٹک جیل منتقل، نواز شریف کی سزا معطلی کے بعد اڈیالہ جیل سے تصویر منظر عام پر آئی، آئی جی جیل خانہ جات نے 2 رکنی کمیٹی بنا دی، حنیف عباسی ایفیڈرن کوٹا کیس میں عمر قید کاٹ رہے ہیں۔ نواز شریف فی الحال سیاسی ملاقاتیں نہیں کر رہے، مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا بعض سیاسی رہنما سابق وزیر اعظم سے کلثوم نواز کی تعزیت کرنے کے لیے ملنے آئے، ضمنی الیکشن پر بھی کوئی تبادلہ خیال نہیں ہوا۔ رہائی کے بعد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی طبیعت ناساز، معدے میں شدید تکلیف، علاج کے لیے ڈاکٹرز کو بلا لیا گیا، اسپتال منتقل کیے جانے کا امکان، جیل میں بھی کیپٹن صفدر کو دل اور معدے کی تکلیف ہوئی تھی۔ ریلوے نے فوری طور پر 3 نئی ٹرینیں چلائیں، 60 دن میں ہم کراچی بھی شروع کرنے کا مہارت ہوا۔ ہماری افرادی قوت بہت کمزور پڑ چکی ہے، تو ایسے عالم میں ہم نے 23,000 لوگوں کی نوکریوں کی ڈیمانڈ کی ہے، جس میں 10,000 نوکریاں نواز شریف کی رہائی کے لیے ڈیل ہوئی یا نہیں، شیخ رشید نے کہا شہباز شریف زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ ریلوے ہیڈ کوارٹرز کراچی منتقل کرنے کی تیاری، ریزرویشن آفس رات 12 بجے تک کھلیں گے، 3 نئی ٹرینیں چلانے، 10,000 افراد فوری بھرتی کرنے کا بھی اعلان۔
وزیر اعظم نے ولید اقبال کے تحفظات دور کر دیے۔ بنی گالہ میں ملاقات کے دوران عمران خان کی پی ٹی آئی رہنما کو NA 131 لاہور میں ہمایوں اختر کی انتخابی مہم چلانے کی ہدایت۔ ولید اقبال کو عمران خان کا مشیر بنائے جانے کا امکان۔ وزیر اعظم کل ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے۔ عمران خان کی صدارت میں صوبائی کابینہ کا اہم اجلاس ہوگا۔ صوبائی محکموں کی کارکردگی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ 100 روزہ پلان کے مطابق کارکردگی کا جائزہ لیں گے۔ نیا بلدیاتی نظام عوام کی امنگوں کے مطابق ہوگا۔ بلدیاتی نمائندوں کو حقیقی معنوں میں بااختیار بنائیں گے۔ عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا اجلاس سے خطاب۔ صدر تحریک انصاف کراچی فردوس شمیم نقوی پارٹی کی رکنیت سے مستعفی۔ سندھ میں اپوزیشن لیڈر کی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے۔ کراچی میں فول پروف سیکیورٹی کو چوروں کی سلامی۔ صدر میں اہلکاروں کی موجودگی کے باوجود نقب زنی کی واردات۔ چور دکان سے لاکھوں روپے مالیت کے موبائل فونز اور دیگر سامان لے اڑے۔ لاہور میں ڈولفن اہلکار کی غنڈہ گردی۔ شہری کو تلاشی کے بہانے روک کر تشدد کیا۔ اہلکار پوری وردی میں بھی ملبوس نہیں تھا۔ پبلک نیوز نے تشدد کی فوٹیج پبلک کر دی تو انچارج ڈولفن فورس SP ندیم کھوکھر نے اہلکار کو معطل کر دیا۔ کراچی پولیس کے خودکار ہتھیاروں کو تبدیل کرنے کا حکم۔ اسکواڈ ڈیوٹی اور پیٹرولنگ پر موجود اہلکاروں کا اسلحہ بدلا جائے گا۔ مددگار 15 اور موٹر سائیکل اسکواڈ کا اسلحہ بھی تبدیل کرنے کا حکم نامہ جاری۔ صدر مملکت عارف علوی کی پولیس مقابلے میں جاں بحق 10 سالہ بچی ایمل کے گھر آمد۔ ڈیفنس خیابان بخاری میں لواحقین سے تعزیت کی۔ متعلقہ اداروں کو واقعے کی جلد تحقیقات کا حکم۔ پنجاب کے ینگ ڈاکٹرز کو پھر چڑھ گیا ہڑتال کا بخار۔ لاہور، فیصل آباد اور دیگر شہروں کے سرکاری اسپتالوں میں آؤٹ ڈورز بند۔ مریض علاج کے لیے در بدر۔ ادھر رحیم یار خان میں خاتون ڈاکٹر کو مبینہ طور پر ہراساں کیے جانے پر ہڑتال۔ تھر پارکر میں غذائی قلت، آج بھی 2 زندگیاں نکل گئی۔ 1 ماہ کا علی اور نظام الدین ماں کو روتا چھوڑ گئے۔ بھوک سے مرجھانے والی کلیوں کی تعداد 34 ہو گئی۔ بھارتی درندے نہتے کشمیریوں کو نوچنے لگے۔ پلوامہ میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن۔ بانڈی پورہ میں 5 کشمیری شہید۔ 1 ہفتے میں شہداء کی تعداد 23 ہو گئی۔ سید علی گیلانی، میر وائز عمر فاروق سمیت دیگر رہنما نظر بند۔ ایرانی شہر اہواز میں فوجی پریڈ کے دوران دہشت گرد حملہ۔ فائرنگ سے 24 فوجی مارے گئے۔ شہریوں سمیت 50 سے زائد افراد زخمی۔ پاکستان کی جانب سے ایرانی ملٹری پریڈ پر حملے کی شدید مذمت۔ غمزدہ خاندانوں کے لیے دعا۔